سارا کاروبار ہے چوہے صاحب. آج یہاں پہ امریکہ کے اندر آج ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک نیوز آئی ہے کہ حماس کا جو ہیڈ ہے اس کی نیٹ ورتھ $4 بلین ہے. سب سے پہلے جو آج میں بتاؤں آپ کے پاکستان کے 70% مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے افغانستان میں پیسے بنائے. آپ نے یہاں پہ کنٹینروں میں پیسے آتے رہے ہیں امریکہ سے ڈالر, جو آپ وار لارڈز کو دیتے تھے آپ زیادہ جیب میں ڈالتے تھے, لندن آ جاتے تھے, باہر چلے جاتے تھے, تھوڑے بہت آپ آگے دیتے تھے. ابھی تک بھی آپ کو انہی ڈالروں کے غش پڑ رہے ہیں. نہ تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے, نہ ہی بہت زیادہ حیران کن واقعہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے, جس کی ہم نے بھرپور کوریج بھی کی تھی, میرا خیال ہے کہ کرنل خلیق تھے, ان کو زیارت کے ایک ایسے اسپاٹ سے اغوا کیا گیا تھا, کڈنیپ کیا گیا تھا, جو بہت زیادہ سیکیورٹی وائز بہت پروٹیکٹڈ تھا, اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ تھے, اور بعد میں ان کو کرنل خلیق کو مار دیا گیا تھا. چائنا سے آپ بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ان سے پیسے لے کر کھاتے ہیں. 2000 مسجدیں انہوں نے وہاں گرا دی ہیں چائنا میں. آپ کے جو پاکستان کے بارڈر کے ساتھ ان کا صوبہ لگتا ہے, اور وہاں پہ نہ داڑھی رکھ سکتے ہیں آپ, نہ نماز پڑھ سکتے ہیں. چوہے صاحب پہلے بھی جب ہمارے کچھ ہوتا ہے فوراً 2-4 چیزیں ہم فوراً کہہ دیتے ہیں نا, اپنا کام کرنے کی بجائے ہم کہہ دیتے ہیں راہ نے کرایا ہے, کہتے ہیں موساد نے کرا دیا ہے, CIA نے کرا دیا ہے. وہ سارے ویلے بیٹھے, تو آپ اپنا کام کیوں نہیں کرتے؟ دوستو, ساجد طرار اس لیے سچ بول لیتا ہے کیونکہ وہ پاکستان میں نہیں رہتا. آپ جانتے ہیں نا وہ امریکہ میں رہتا ہے. ساجد طرار اس لیے سچ بولتا ہے, اور وہ واقعی دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پاکستان کی نسلیں خراب ہو گئی ہیں, اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ انہوں نے جھوٹا اسلام بیچا ہے, اپنے ہی لوگوں کو ڈالر لے لے کے مروایا ہے. یہ پاکستان کا کالا سچ ہے دوستو, جو بہت دنیا جانتی ہے لیکن کہنے سے ڈرتی ہے. لیکن ساجد طرار اس لیے بول دیتا ہے کیونکہ وہ باہر رہتا ہے. لیکن اب تو دھیرے دھیرے کچھ لوگ وہاں بولنے لگے ہیں, خاص طور سے جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں پاکستان کو, وہ تو کھل کے بولنے لگے ہیں. تو پاکستان کی یہ سچائی ہے دوستو. انہوں نے ساری زندگی یہی کام کیا ہے. انہوں نے دوستو اسلام نہیں بیچا, انہوں نے اپنا مسلمان بیچا ہے, انہوں نے مسلمانوں کو مروایا ہے. دیکھو کتنی حیرانی کی بات ہے, پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا لے کے بھارت کو بدنام کرنے والے نے سب سے زیادہ مسلمان اپنے ہی لوگوں کو مروایا ہے. یہ ہے ان کی سچائی, اور جب یہ سچائی دنیا کو پتہ لگتی ہے تو جن کو نہیں پتا تھا ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. دوستو کمنٹس کیجئے گا, ویڈیو کو لائک کیجئے گا, چینل سبسکرائب ضرور کیجئے گا. تھینک یو. کیا واقعی آپ نے جہاد کیا؟ آپ نے اسلامک جو جہاد آپ کہتے ہیں افغانستان میں, اکارڈنگ ٹو دا آپ کا اگر میڈیا دیکھا جائے تو آپ نے رشیا کے خلاف جہاد کیا اور یہاں پہ مجاہد اکٹھے کیے پورے دنیا سے. کیا آپ کو واقعی جہاد کی ڈیفینیشن کا پتہ ہے؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے مسلمانوں پہ؟ پہلا سوال تو یہ ہے, کیونکہ یہ جہاد کے رزلٹ میں افغان ریفیوجی پاکستان آئے ہیں. آپ نے سب سے پہلے جو آج میں بتاؤں آپ کے پاکستان کے 70% مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ نے افغانستان میں پیسے بنائے. آپ نے یہاں پہ کنٹینروں میں پیسے آتے رہے ہیں امریکہ سے ڈالر, جو آپ وار لارڈز کو دیتے تھے آپ زیادہ جیب میں ڈالتے تھے, لندن آ جاتے تھے, باہر چلے جاتے تھے, تھوڑے بہت آپ آگے دیتے تھے. ابھی تک بھی آپ کو انہی ڈالروں کے غش پڑ رہے ہیں. آج پاکستان جو تباہی کے دھانے پہ ہے اس کی 70% وجوہات جو ہیں کیونکہ آپ نے افغانستان میں جا کر گھس کر رشیا امریکہ کی جو جنگ لڑی, پیسے لے کر. آپ کے سارے مسائل کی بیس وہ ہے. اس میں اب کہا جاتا ہے کہ 70,000-80,000 جانیں پاکستانی فوجیوں کی ضائع ہوئی, واقعی ہوئی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ جو فوجی فرنٹ پہ لڑنے والے ہوتے ہیں ان کو ڈالر کہاں ملتے ہیں, ان کا تو اس کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں نا. ان کو تو کہا جاتا ہے جا گوڑیاں ٹھنڈی کنکاروں اگے لمبا پہنچتا جا کے. اس میں چوہے صاحب میں جو سب سے بڑی جو میں بات کہوں گا, آپ کے زیادہ تر مسائل کیونکہ پاکستان کے اندر دہشت گردی بزنس بنی ہے افغانستان کی وجہ سے. آپ نے سب سے پہلے وہاں پہ گھس کے جا کے آپ نے پیسے بنائے, آپ نے جنگ امریکہ کی لڑی, اپنے 80,000 بندے بھی مروائے, پیسہ بنایا اس پہ, اور اس کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی. اب طالبان کون ہے؟ طالبان سارے آپ کے پاکستان کے مدرسوں کے پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ ہیں. وہ سارے آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ان کے مدرسوں میں سارے طالبان. حقانی کون ہے؟ حقانیہ جو آپ کا مدرسہ وہاں کے پڑھے, وہ آپ کا جو کراچی میں مدرسہ ہے ملا عمر وہاں کے پڑھے ہوئے تھے. تو یہ سارے جو اگر تانے بانے دیکھے جائیں تو یہ سارے مسائل کا حل
آپ نے جب افغانستان سے پیسے بنانے کا کاروبار شروع کیا وہاں سے شروع. آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ یہ ہے کہ آپ تڑپ رہا, سارا پاکستان تڑپ رہا ہے جی ہمیں چھوڑا جائے, ہم جا کے جہاد کریں گے فلسطین میں. کبھی آپ نے روہنگیا مسلمان جو برما میں ذلیل ہو رہے ہیں سالوں سے, کبھی ان کی بات کی ہے؟ جو 2000 مسجدیں چائنا نے شہید کر دی ہیں چائنا کے اندر, کبھی آپ نے ویگر مسلمانوں کی بات کی ہے؟ 2000 مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتے, نماز نہیں پڑھ سکتے آپ چائنا کے اندر, آپ نے کبھی ان کی بات نہیں کی کیونکہ اتھو پیسے ہوں اتھو ڈالر ہوں ان کی بات نہیں کرنی. کبھی آپ نے دیکھا کہ عراق اور لیبیا کے مسلمانوں کو, شام کے مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ لیکن وہاں پیسے نہیں ملتے. فلسطین کی رشتہ داری بلکہ کے کاروبار ہے. دیکھیں نا, اگر لاکھوں کے حساب سے اکٹھے ہوتے ہیں, $2 چندہ دیں فلسطین کو, ان کی ہیلپ نہیں ہو سکتی. اسے پانی کی بوتلیں بھیج دو جا کے, ادھر نہیں جانا. فیشن ہے چوئی صاحب. جس طرح پی ٹی آئی جلسہ کرتی تھی نا, تو سیاسی جلسہ نہیں ہوتا تھا, پارٹی ہوتی تھی. وہ کہتا سی میرا اج عمران خان دے جلسے چ نچن نو جی کردا ہے, تے ایتھے بھی ہن جلوس دے وچ میرا جان نو جی کردا ہے. ایتھے ادھی تے ڈیٹنگ کردے نا کڑیاں مڑے ایک دوسرے دا نمبر شمبر لیندے جا کے. لیکن اس میں چوئی صاحب یہ حقیقت یہ ہے کہ اگر سب سے پہلے تو یہ پوچھے آپ کی ٹی ٹی پی, آپ کو ہمارا ٹاپک یہ دہشت گردی پہ تھا, آپ کے حالات دہشت گردی ہے کیا؟ پرسوں آپ کا ایک لیفٹیننٹ کرنل جو ہے انہوں نے مار دیا ٹی ٹی پی والے, اور پھر حملے کر کے وہ رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کر دیں. آج کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, ان کا ذبی اللہ مجاہد افغانستان کا جو منسٹر ہے, اس نے کہا کہ پاکستان میں قیام امن افغانستان کی ذمہ داری نہیں ہے. اور دوسرا, پچھلے ہفتے انہوں نے دھمکی دی ہے کہ آپ جو ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اس کے اسی طرح کے سلوک کے لیے آپ تیار ہو جائیں. لیفٹیننٹ کرنل خالد کو اغوا ان کے کچھ فیملی ممبر سمیت کیا گیا, یعنی لیفٹیننٹ کرنل خالد کو تو اغوا کیا ہی گیا بلکہ اس کے ساتھ ان کے 2 بھائیوں کو بھی وہاں سے اٹھایا گیا. اور کیونکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ تھے وہاں پر, اور کس موقع پر تھے کہ وہ وہاں پر گئے تھے, کیونکہ ابھی ان کے والد کی وفات ہوئی تھی, ان کے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور اس کے اوپر وہ وہاں پر گئے تھے. اور اس کے بعد فیونرل کے بعد وہ وہاں پر مسجد میں موجود تھے جہاں سے ان کو اغوا کیا گیا. کچھ دیر پہلے تک, کچھ گھنٹوں پہلے تک ایسی کوئی خبر نہیں آ رہی تھی کہ اغوا کس نے کیا ہے, لیکن اب یہ ریسپانسبلٹی کلیم کر دی گئی ہے, اور یہ ریسپانسبلٹی کلیم کی ہے ٹی ٹی پی نے. ٹی ٹی پی یعنی کہ تحریک طالبان پاکستان کالعدم, ٹی ٹی پی نے کی طرف سے یہ ویڈیو ایک جاری کی گئی ہے, اور اس ویڈیو میں کرنل خالد کو دیکھا جا سکتا ہے. کرنل خالد خود بات کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو کہاں لے جایا گیا ہے اور ان کو کس نے اغوا کیا ہے. کہ نہ تو یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے, نہ ہی بہت زیادہ حیران کن واقعہ ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے, جس کی ہم نے بھرپور کوریج بھی کی تھی, میرا خیال ہے کہ کرنل خلیق تھے یا میجر خلیق, جن کو زیارت سے ان کی فیملی کے ساتھ ہی اٹھایا گیا تھا. وہ بھی اس سے ملتا جلتا واقعہ تھا, جس میں اس وقت ان کو زیارت کے ایک ایسے اسپاٹ سے اغوا کیا گیا تھا, کڈنیپ کیا گیا تھا, جو بہت زیادہ سیکیورٹی وائز بہت پروٹیکٹڈ تھا, اور وہ بھی اپنی فیملی کے ساتھ تھے. اور بعد میں ان کو کرنل خلیق کو مار دیا گیا تھا, اور میرا خیال ہے کہ وہ بھی ٹی ٹی پی کا ہی انہوں نے اٹھایا تھا, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. اس کو ہم نے کور کیا تھا اور سارا. اچھا, صرف وہی نہیں زیارت والا واقعہ, بلکہ جب سے یہ دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور پاکستان کے اندر آپریشنز کیے جا رہے ہیں, تو آبویسلی کہ تحریک طالبان سے جو لڑ رہا ہے وہ تو فوجی ہیں, تو تب سے یہ جو ہیں نہ صرف یہ کہ حملے کرنے طالبان کی طرف سے, بلکہ اٹھائے جانے بہت سارے فوجیوں کو, وہ کئی بار اٹھائے گئے ہیں وہ, اور پھر انہوں نے مار دیا ہے. تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں, ہاں کسی بڑے افسر کو, لیکن پھر بھی پہلی بار نہیں ہے. اس ایسے پہلے واقعات ہو چکے ہیں, لیکن اب بہرحال یہ کنڈیم کرنے والا واقعہ ہے. دیکھیں, اس سے یہ سمجھنا چاہیے اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اٹھائے جاتے ہیں, جو مسنگ ہو جاتے ہیں, جو اٹھائے جاتے ہیں, جو لاپتہ ہوتے ہیں, ان کے گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی.